پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان کا اپنے دشمنوں کو واضح پیغام، طالبان کو فری ہینڈ دے دیا، جو بائیڈن، مودی، نیتن یاہو پریشان، امریکہ، انڈیا، اسرائیل کو سٹرونگ پیغام دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، روس کے فارن منسٹر جب پاکستان آئے تو پوری دنیا میں اس کی ہلچل اور گونج سنائی دی۔ امریکہ کی بڑی گہری نظر اس دورے پر تھی۔ انڈیا بھی بڑے قریب سے اس دورے کو دیکھ رہا تھا۔ انڈیا اس دورے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ان دونوں ممالک کی ٹینشن میں اور اضافہ جنرل باجوہ نے کر کے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ ناظرین، روس کے فارن منسٹر کے جانے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ کور کمانڈر کانفرنس اسی سال کی سب سے اہم اور سب سے اعلیٰ کور کمانڈر کانفرنس تھی۔ اس کور کمانڈر کانفرنس میں بہت اہم باتیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ پاکستان کی فوج نے اب کسی طرح امریکہ کو ایک سٹرونگ میسج دینا ہے۔ امریکہ جو مرضی کرتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری صرف ایک ہی پالیسی ہے، اور اس پالیسی کا نام ہے کہ افغانستان میں اب مزید جنگ نہیں ہوگی۔ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں۔ ناظرین، کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بات بھی ڈسکس کی گئی ہے کہ جنگ کی تیاری کے لیے ہم نے جو حالیہ مشقیں کی ہیں وہ بڑی زبردست تھی۔ پاکستان ان مشقوں کو جاری رکھے گا، کیونکہ پورے ریجن میں اس وقت فضا ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی ایک واقعہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے یہ جنگ بڑے لیول پر جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اسد قیصر کو کابل میں جانا تھا، اور کابل ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے کہ وہاں بہت بڑا حملہ ہونے کا خدشہ تھا۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ پورے کا پورا کابل ایئرپورٹ اڑایا جا سکتا تھا۔ ناظرین، یہاں تک حالات خراب ہو چکے ہیں۔ اب فوج نے ڈسکس کیا ہے کہ جو مشقیں ہم نے کی ہیں یہ بڑی اعلیٰ ہے، یہ ہم نے جاری رکھنی ہے، کیونکہ کسی بھی وقت دنیا میں کوئی ایک آدھا ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ جو جنگ کو چھیڑ سکتا ہے۔ اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ اب پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، اب روس بھی ظاہری سی بات ہے ایک دوست ملک ہے، ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں، ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے، ملٹری ٹو ملٹری لیول پر مشقیں جاری کی جائیں، جس سے امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کو سٹرونگ پیغام ملے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں نمبر 1 ایجنڈا یہ رہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، نہ تو ہم نیا بیت اللہ پیدا ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم نیا حکیم اللہ پیدا ہونے دینا ہے۔ جو مرضی ہو جائے، امریکہ جو مرضی پریشر ڈالے، اب ہم نے جنگ میں شرکت نہیں کرنی، کیونکہ پاکستان یہ جنگ اب افورڈ نہیں کر سکتا، اور انٹیلیجنس اداروں نے بھی اس کانفرنس میں بریفنگ دی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ایک نیا کھیل شروع ہونے والا ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو کوارڈ کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کوارڈ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ اس کوارڈ میں انڈیا، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان شامل تھے۔ اس کوارڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایشیا میں جو چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں ان کو ساتھ میں لایا جائے اور نیٹو طرز کی ایک فوج مل کر قائم کی جائے، جس کے بعد اگر انڈیا پر حملہ ہو یا جاپان پر حملہ ہو تو ان کو بچایا جائے۔ ناظرین، پاکستان نے اس لیے واشنگٹن کو پیغام دیا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ جو مرضی فیصلہ کرتے پھرے، ہمارا ایک ہی فیصلہ ہے کہ ہم اس جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ جب یہ بات آتی ہے کہ ہم اس جنگ میں شرکت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں سے نیٹو سپلائی نہیں جانے دیں گے۔ جب یہاں سے نیٹو سپلائی نہیں جائے گی تو امریکہ نے کہاں لڑنا ہے؟ نیٹو کے ممالک نے کہاں سے لڑنا ہے؟ جب آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا تو آپ جنگ کہاں سے لڑیں گے؟ چاہے آپ کے پاس جتنی بھی فوج ہو، آپ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے پاکستان نے یہ بات کی ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں۔ امریکہ کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ آپ افغان طالبان سے بات کریں، ہمیں کچھ وقت دیا جائے، آپ ہمیں افغان طالبان سے کچھ ٹائم لے کر دیں، جس پر پاکستان نے جواب دیا ہے کہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اس خطے میں جنگ ہو۔ یہ بات امریکہ کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین، انڈیا بھی امریکہ کے کیمپ سے نکلنے والا ہے۔ اگر انڈیا S-400
ले आता है तो अमेरिका इंडिया पर पाबंदियां लगा देगा। इसलिए हो सकता है कि जब अमेरिका इंडिया पर पाबंदियां लगाएगा तो वो अमेरिका के कैंप से निकल जाएगा। पाकिस्तान अमेरिकी कैंप से निकल चुका है, हमें अमेरिका की ज़रूरत भी नहीं और मुस्तकबिल में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों से वैसे भी हमने लड़ाई लड़नी है। तो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में अगर हम S-400 या S-300 लेते हैं तो अमेरिका हम पर जो पाबंदियां लगाएगा हमें उसका कतन कोई असर नहीं है। हम अमेरिका से कोई चीज़ नहीं लेते। हमने इस वक्त सारा इन्हिसार चाइना पर कर दिया है। पाकिस्तान को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इंडिया का वेट कर रहे हैं कि इंडिया अगर S-400 लेता है तो अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है। पाकिस्तान S-400 लेने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान रशिया से S-400 लेगा तो पाकिस्तान बायकॉट नहीं करेगा। इंडिया तो अभी भी बायकॉट कर सकता है। इंडिया को तो अमेरिका की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान ने रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल कर लिया है। ये जो अभी रशियन फॉरेन मिनिस्टर का दौरा हुआ है उसमें जनरल बाजवा ने बहुत सारी मिलिट्री टू मिलिट्री मुआहदे किए हैं। रशिया ने भी यकीन दहानी करवाई है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम हर महाज पर पाकिस्तान का साथ देंगे। नाजरीन, पाकिस्तान का इस जंग के अंदर शामिल होना तो बड़ी दूर की बात है। अगर हम सिर्फ इतना कह दें कि इस जंग में न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं खड़े होंगे, तो आप यकीन कीजिए अमेरिका 100 फुट गहराई में जाकर दफन हो जाएगा। ये पाकिस्तान के हाथ इस वक्त सिचुएशन आ चुकी है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर अमेरिका को क्लियरली पैगाम दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ डायलॉग के लिए साथ देगा। पाकिस्तान इस जंग में अमेरिका का साथ नहीं देने जा रहा। नाजरीन, इस सारी बात से कुछ नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। एक ये कि अफगानिस्तान में अमेरिकी मफादात को पूरा करने में पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदा या तरगीब नहीं है और सबसे बड़ा अमेरिकी मफाद एक मुस्तहकम अफगानिस्तान है। दूसरा ये कि अमेरिका के पास पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतल्लिक सिक्योरिटी पॉलिसी को बदलने का कोई असर नहीं है। और आखिरी बात ये है कि मुआशी पाबंदियाँ आयद करने से असल हदफ यानी पाकिस्तान सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की सोच में तब्दीली लाना भी मुमकिन ना हो सकेगा। पाकिस्तान अपनी इस तज़वीराती सोच के सियासी तौर पर मनक़िस्म अफगानिस्तान जो अपने इलाके पर कंट्रोल भी ना रख सकता हो, उसको दानिशमंदाना और सूदमंद समझता है। बजाय इन खदशात से डरे रहना कि अमेरिका पाकिस्तानी कमज़ोरियों का अपने मकासद के लिए इस्तेहसाल कर सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।